إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت عليكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا محترم بھائیو، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا اور سچا دین ہے۔ یہ سراسر دین رحمت ہے، یہ آسانی کا دین ہے، یہ انسانیت کا ہمدرد دین ہے، یہ اللہ کے بندوں کو گمراہی، شرک، کفر اور ظلم سے نجات دے کے اللہ کے سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والا دین ہے۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اسلام کو شدت پسند دین، دہشت گرد دین اور بہت ہی بھیانک قسم کے الفاظ اور اصطلاحات سے اسلام کو دنیا میں ہمارے دشمن متعارف کرواتے ہیں،
اور جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اپنے جھوٹے میڈیا کا بے دریغ استعمال کر کے اسلام کو ایک دہشت گرد دین کے طور پہ، ایک شدت پسند دین کے طور پہ اس کا ایک خوفناک اور ہیبت ناک تصور دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم یہ باور کروائیں گے کہ اسلام نہ شدت پسند دین ہے، نہ اس کی تعلیمات میں کوئی دہشت گردی کا نام و نشان موجود ہے، بلکہ یہ تو انسانوں کے لیے، حیوانات کے لیے، جنوں کے لیے، نباتات کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، عوام کے لیے، غلاموں کے لیے، لونڈیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، اس اللہ کی زمین کے نقشے پہ بسنے والی تمام تر مخلوقات کے لیے اللہ کا دین اسلام سرتاپا رحمت ہی رحمت ہے۔ اور اسلامی تعلیمات میں کوئی کسی قسم کی شدت، انتہا پسندی اور دہشت گردی اور ناقابل برداشت کسی پہ بوجھ ڈالنا، یہ اسلام کی تعلیمات میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب کا سب سے بڑا شعار اور مظہر اس مذہب کی عبادات کا نظام ہوتا ہے۔ عبادات ہمارے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ 5 نمازیں یہ اللہ کی عبادت کا سب سے بڑا مظہر ہے، لیکن ان نمازوں میں آپ غور کریں گے تو رب تعالیٰ نے کس قدر اپنے بندوں پہ ان عبادات کے سسٹم اور نظام میں رحمتیں ہی رحمتیں رکھی ہیں، اور ان کے لیے کوئی سختی، تشدد اور بے جا اپنی جان اور اپنے وجود پہ ظلم کی کوئی شکل اللہ نے باقی نہیں رکھی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے طہارت شرط ہے۔ طہارت کی بہترین مثال وضو ہے۔ آپ وضو کو دیکھ لیں، پانی موجود ہے تو وضو کریں، اگر پانی موجود نہیں ہے یا پانی کم ہے، یا اگر آپ پانی استعمال کرتے ہیں اور نقصان کا خطرہ ہے بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو ایسی ساری شکلوں میں اسلام نے کتنی بڑی آسانی پیدا کر دی کہ آپ تیمم کر لیجئے۔ 2 دفعہ ہاتھ، 1 دفعہ زمین پر ماریے، اس کو ہاتھوں کو پھونک مار لیجئے، 1 دفعہ چہرے پہ مار لیجئے اور 1 دفعہ دونوں ہاتھوں کی پشت پہ اپنے ہی ہاتھوں کو مار لیجئے۔ یہ آپ کا وضو کا متبادل بھی ہو گیا اور یہ آپ کا فرضی غسل کا متبادل بھی ہو گیا۔ اب جب تک آپ کو پانی میسر نہیں آتا ضرورت کے مطابق، یا آپ کی طبیعت اور صحت پانی کی اجازت نہیں دیتی، اس وقت تک یہ تیمم یہ متبادل قرار پا جائے گا۔ دیکھیے کتنی آسانی ہے، کس قدر آسانی ہے، کس قدر فراخی ہے۔ نمازوں کو دیکھ لیجئے، نماز پڑھنی ہے، آپ کھڑے ہو کے پڑھیں گے بہت اچھا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، جس طرح بھی بیٹھ کے پڑھنا چاہیں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا چاہیں، اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے پڑھنا چاہیں،
آپ چوکڑی کی شکل میں چوکڑی مار کے آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام نے کوئی قدغن اور کوئی سختی نہیں رکھی اپنے احکامات میں۔ آپ کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیں، آپ بیٹھ کے پڑھنا چاہیں، آپ کچھ دیر کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیں، درمیان میں بیٹھ جانا چاہیں، آپ جس طرح سہولت تصور کرتے ہیں اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ لیٹ کے پڑھ لیجئے، لیٹ کے پڑھ لیجئے۔ لمبی نمازیں، بہت لمبی نمازیں اور ساری رات کی نمازیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ 3 آدمی آئے تھے امہات المومنین کے پاس، ایک کہنے لگا آئندہ ساری زندگی ساری رات قیام کروں گا، عبادت کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا اب ساری زندگی ہر روز روزہ رکھوں گا۔ تیسرا کہنے لگا کہ جناب ہر وقت قرآن کی تلاوت میں گزاروں گا۔ تینوں کام بظاہر نیکی کے تھے، لیکن حد اعتدال سے بڑے ہوئے تھے، افراط و تفرید کا حامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، تینوں کو سمجھایا نہیں، ڈانٹ پلائی ہے۔ انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگوں جنہوں نے یہ عمل کرنے کا اظہار کیا ہے، حالانکہ میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی اور پرہیز رکھتا ہوں، لیکن نمازیں پڑھتا بھی ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں اور روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے بیویوں سے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں۔ تیسرے نکاح تھا شادی نہیں کروں گا، آئندہ سارا وقت عبادت میں قرآن کی تلاوت میں لگاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے راس برتے گا اس کا میں محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عبادات ہیں، عبادات میں یہ نماز ہے، نماز ہے جناب۔ آپ مقیم ہیں، آپ پوری نماز پڑھیے، اور پوری نماز جو فرض ہے وہ 2 رکعتیں صبح فجر کی، 4 رکعتیں ظہر کی، 4 رکعتیں عصر کی، 3 رکعتیں مغرب کی اور 4 رکعتیں عشاء کی۔ یہ 17-18 رکعتیں 24 گھنٹے میں یہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ 17-18 رکعتیں 24 گھنٹے میں ادا کر لے، اللہ کے ہاں باقی نمازوں کے بارے میں اس کا احتساب نہیں ہوگا۔ اس نے فرض ادا کر لیا، اس نے واجب ادا کر لیا، اس نے اللہ کا حکم مان لیا، یہ اطاعت گزار مومن قرار پا گیا۔ 18 رکعتیں 17 رکعتیں پورے 24 گھنٹے میں۔ کچھ سننے موقدہ ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے، اور کچھ سننے غیر موقدہ ہیں جن کے بارے میں ہلکی پھلکی رغبت تو موجود ہے۔ ادا کر لیا جائے پھر بھی اچھا، نہ کیا جائے تو کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے۔ عبادات میں سہولت، آپ مقیم ہیں، نماز پوری پڑھیے۔ آپ سفر پہ چلے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین میں آسانی پیدا کرتے ہوئے 2 قسم کی رخصتیں آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ پہلی رخصت سفر میں کیا ہے؟ جب تک آپ سفر میں ہیں آپ چاہیں تو ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سفر پہ ہیں، آپ کے لیے وقت پہ پڑھنا 4 نمازیں مشکل محسوس ہوتا ہے، آپ 2 نمازیں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ 2 رکعتیں ظہر کی، 2 رکعتیں عصر کی، 5 سے 7 منٹ لگیں گے۔ آپ نے 12:30 1 بجے ظہر عصر اکٹھی کر لیے، اب رات کے 11 بجے جا کے بھی مغرب عشاء پڑھنا چاہیں، پورے 10-11 گھنٹے اپنا سفر، اپنے مشغولیات جاری رکھنا چاہیں تو اسلام نے اس کی باقاعدہ شکل بنائی ہے۔ جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے مسافر کے لیے اجازت۔ اور دوسرا کیا ہے؟ قصر۔
آپ پوری پڑھنے کی بجائے آپ قصر کر لیں، مختصر کر لیں، 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھیں، سفر میں 2 نمازیں اکٹھی کر لیں اور 4 رکعتی نماز کو 2 رکعتی بنا لیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اجر پورے کا پورا۔ یہ ہے دین، ان الدین یسر۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین نام ہی آسانی کا ہے، آسانی کا نام ہے۔ زکوٰۃ فرض ہو جائے، نصاب کو پہنچ جائے اور 1 سال گزر جائے تو اتنی تھوڑی زکوٰۃ اللہ تبارک 2.5%، 1 لاکھ روپیہ ہے، کتنا دینا؟ 2,500۔ آج ایک جوتی باٹا یا سروس سے لینے کے لیے جائیں تو 2,500-3 ہزار سے کم نہیں ملتی۔ 1 لاکھ جس اللہ نے دیا ہے اس کے نام پہ 2,500، اور وہ بھی سال گزرنے کے بعد، اور اس مال پہ جو 1 سال گزرنے کے بعد بھی محفوظ ہے اور سال بھی گزر گیا ہے اور نصاب بھی مکمل ہو گیا ہے۔ ایسے ہی اجناس پر عشر ہے۔ اور پھر آپ اپنے عزیز و اقارب کو دے سکتے ہیں جن سے صلہ رحمی کرنا مقصود ہے، ان کی غربتوں کا خاتمہ کرنا مقصود ہے، غریبی کا علاج کرنا مقصود ہے۔ اپنے قریبی عزیز و اقارب کو آپ دے سکتے ہیں تاکہ ان کی معیشت معاش کو بھی مستحکم کیا جا سکے۔ کتنی بڑی سہولت ہے۔ روزے سال میں 1 دفعہ فرض ہے، 1 مہینے کے فرض ہیں، 1 مہینے کے۔ آپ بیمار ہیں، آپ روزے کی رخصت پاتے ہیں، آپ مسافر ہیں، آپ کو روزے کی رخصت ہے، بعد میں قضا کر سکتے ہیں۔ عورت خاص ایام میں حیض یا نفاس کی ایام گزار رہی ہے، عورت پر روزے کی اجازت ہے، نہ رکھے، بعد میں قضائی دے لے۔ عورت کے لیے اگر ان خاص ایام میں وہ موجود ہے، مبتلا ہے، اس کو نماز کی بھی رخصت ہے۔ 8 دن، سوا مہینہ اگر وہ نماز نہیں بھی پڑھے گی اور پھر اس کی قضا بھی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اتنا رحیم و کریم ہے، یہ اسلام اتنا دین رحمت ہے کہ اس نے انسانیت سے، اپنے ماننے والوں سے ہر قسم کی مشقتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے۔ یہ ہے دین رحمت۔ روزے، حج زندگی میں صرف 1 دفعہ فرض ہے، زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، باقی آپ جتنے حج کریں آپ کا فرض ادا ہو چکا ہے، اب نفل ہوں گے، اب حج نفلی ہوں گے۔ اور وہ فرض بھی سب مسلمانوں پر نہیں ہے، وہ فرض کن پہ ہے؟ جو طاقت رکھتے ہوں، استطاعت رکھتے ہوں، ان پر زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے۔ یہ ہے ہماری مین عبادات، اور ان عبادات میں آسانیاں ہی آسانیاں، کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کا دین اسلام۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ابھی بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، آپ فرماتے ان الدین یسر، یہ دین تو ہے ہی آسانی کا نام، آسانی کا نام ہے۔ آپ جس اعتبار سے بھی دیکھیں گے آسانی، مشقت سے آسانی کی طرف، مصیبت سے راحت کی طرف، یہ لانے والی چیز اللہ کا دین اسلام ہے۔ جناب غلطی آپ سے ہو گئی ہے، آپ اپنی بیوی کو ایسے الفاظ کہہ بیٹھے ہیں جو اپنی والدہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی والدہ کے لیے جرم ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا شرعی طور پہ۔ اب اس کا کفارہ ہے یا یہ غلام آزاد کریں یا پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اب دیکھیں غلام آزاد کرنا کتنا بڑا معاملہ ہے، اور اس کے مقابلے میں
2 مہینے کے روزے رکھنا غلام آزاد کرنے کی نسبت ذرا آسان ہے، اور اس سے بھی 60 مسکینوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلا لینا، ایک دیگ بنا لے 4-5 ہزار کی تو 60 مسکین آسانی سے کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمارے دین نے رعایتیں، آسانیاں، انسانیت کے لیے سلامتی، اس پہ مشقت نہ ڈالنا، اس کے لیے آسانیوں کے راستے تلاش کرنا، یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں۔ یہ ہے اسلام جو نکلا ہی سلامتی سے ہے۔ سلامتی، اسلام سلامتی کا دین ہے۔ ایمان امن سے نکلا ہے، امن اور سلامتی، یہ 2 ہی چیزیں انسانیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائیو، یہ ہمارا دین صرف بڑوں کے لیے جناب رحمت نہیں ہے، ہر طبقے کے لیے رحمت، بچوں کے لیے، چھوٹے بچے جو مکلف نہیں ہیں، جو اعمال کو بجا لانے کے مکلف نہیں ہیں، ان بچوں کے لیے بھی ہمارا دین رحمتیں پیش کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ جناب آپ کے ساتھ مسجد میں موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ آپ کی نواسیاں تشریف لاتی، آپ جماعت کروا رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ قیام کی حالت میں چھوٹے بچوں کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیتے، قیام کر رہے ہیں، جناب رکوع اور سجدے میں ان کو نیچے بٹھا دیتے اور کبھی گود میں بٹھا لیتے، کبھی چھاتی سے چمٹا لیتے نماز کی حالت میں۔ یہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب منبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جناب خوبصورت لباس پہنے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آتا دیکھتے ہیں، لمبا لباس ڈالے ہوئے تھے، اپنے لباس میں ان کے پاؤں الجھ رہے تھے، کبھی کھڑے ہوتے تھے کبھی گرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ جناب منبر سے اترے ہیں، آگے بڑھے ہیں، بچوں کو اٹھایا ہے، سینے سے لگایا ہے، منبر پہ بٹھایا ہے، اور پھر اپنا خطبہ جمعہ شروع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، یہ مال اور یہ اولاد آزمائش کا باعث ہے۔ جب میں نے دیکھا میرے یہ جگر کے ٹکڑے آ رہے ہیں، مجھ سے رہا نہ گیا، میں منبر سے نیچے اترا، میں نے اپنے بچوں کو اٹھایا ہے۔ لوگوں، یہ بچے جو ہیں یہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان اور آزمائش کا ذریعہ بنائے ہیں، اور یہ ایک راحت کا ذریعہ بنائے ہیں۔ کسی ایک بچے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی صفوں میں سے کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو کیا کرتے تھے؟ دیکھو یہ دین کتنا باعث رحمت ہے۔ ایک بچے کی آواز عورتوں کی صفوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی سنتے تو کیا کرتے؟ نماز ہی مختصر کر دیتے تاکہ اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو، اس کا دل مضطرب نہ ہو، بچہ زیادہ دیر تک روئے چلائے نہیں، آپ نماز ہی مختصر کر دیتے۔ بچوں کے لیے باعث ہے۔ آپ گلی کوچوں میں چلتے، بھائیوں یہ دین ہے اور یہ پیغمبر اسلام ہے کہ جب گلی کوچوں میں چل رہے ہوتے، چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے ہوئے بچوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے میں آپ پہل کیا کرتے تھے، بچوں کو بہلایا کرتے تھے، بچوں کے بوسے لیا کرتے تھے، ان سے پیار کیا کرتے تھے، ان پہ شفقت کیا کرتے تھے۔ بچے غلطی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار بھرے لہجے سے جناب ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ ایک بچہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے اور پلیٹ میں ہاتھ گما رہا ہے، آپ بڑے پیار بھرے لہجے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں کہ اے پیارے بیٹے سم اللہ، جب بھی کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھایا کر، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کر،
وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھایا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سواری پہ اپنے ساتھ بٹھا لے جایا کرتے تھے۔ بچوں کے بارے میں آپ فرماتے من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے بچوں پر رحمت نہیں کرتا، ان پہ رحم نہیں کھاتا، ان پہ شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، اس کا ہماری جماعت ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق نہیں۔ بچوں کے لیے عورتیں، جاؤ دنیا کے نظاموں کو دیکھو، جدید اور قدیم تمام نظاموں کو چھان مارو، آپ کو اسلام نے جو عورتوں کے بارے میں پر رحمت تعلیمات دی ہیں، آپ کو کسی دین میں، کسی نظام میں، کسی سسٹم میں، جدید ہو یا قدیم ہو، آپ کو کہیں یہ پر رحمت تعلیمات نہیں ملیں گی۔ لوگ سابقہ دیان والے عورتوں سے بہت برا سلوک کرتے تھے، بچیوں کو اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، عورتوں کو خاص ایام میں معاشرے سے، گھر سے، میل جول سے کٹ آف کر دیا کرتے تھے، وراثت میں عورتوں کا حق غصب کر لیا کرتے تھے، ان سے ستیلا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو معاشرے میں عزت کی نگاہوں میں نہیں دیکھا جاتا تھا، عورتوں کو اپنے گندے مقاصد کے لیے، غلیظ مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا، اسلام نے عورت کو ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں وہ حقوق دیے ہیں کہ ساری دنیا کے نظاموں کے حقوق کے چارٹر آپ پڑھ جائیں، اللہ گواہ ہے، جو اسلام نے عورتوں کو حق اور عزت، مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، وہ کسی اور مذہب اور دین میں موجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کافروں کی عورتیں، کفر کی حالت میں عورتیں، اسلام نے ان کو بھی تحفظ دیا ہے، عورتوں کو تحفظ۔ آپ جب لشکر روانہ کرتے، آپ فرمایا کرتے عورتوں اور بچوں کو، وہ کافروں کے بھی ہوں، ان کو قتل نہیں کرنا، ان پہ ظلم اور جبر نہیں کرنا، فلاں اور فلاں کو کچھ نہیں کہنا۔ آپ باقاعدہ طور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ حالت کفر میں تھی، وہ ملنے کے لیے مدینہ منورہ آئی، اسماء رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی، میری ماں آئی ہے، مجھے بتائیے میں ان کے ساتھ کیا کروں، میں تو ایمان والی ہوں، وہ کافر ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس سے بھی حسن سلوک کرنا ہے، اس سے بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ عورتیں کافر ہوں، حسن سلوک، عورتیں غریبوں کی ہوں، ان کی عزت، جان، مال، ہر چیز کی حفاظت، ضمانت، وراثت میں ان کا حق اور عورتوں کے حقوق کی وہ پاسبانی، ان کی عزت کی، ان کے وقار کی، پردے کا نظام قائم کر کے، سطر کا نظام قائم کر کے، گھروں کی چار دیواری کا نظام قائم کر کے، عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے مرتبے پر فیض کر کے، اسلام نے ہر اعتبار سے عورت ذات کا بے مثال تحفظ کیا ہے۔ غلاموں کی، لونڈیوں کی حفاظت، اور ان کے لیے ہمارا دین دین رحمت قرار پایا ہے کہ اسلام سے پہلے غلاموں اور لونڈیوں کو وہ حقوق میسر نہیں تھے جو اسلام نے دیے ہیں۔ کافروں کے لیے بھی ہمارا دین دین رحمت ہے، کافروں کے لیے۔ طائف کے کافر تھے نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ کافروں نے، انہوں نے آپ پر سنگ بازی کی تھی، پتھر مارے تھے، آپ کو خون سے تر بتر کیا تھا، آپ کا وجود اطہر زخموں سے، خون سے نہا گیا تھا۔ جبرائیل کی معیت میں اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا تھا کہ جاؤ میرے نبی کو کہو، آپ کو اختیار ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ
آپ کی مدد کے لیے میں بھیج رہا ہوں، اگر آپ ایک اشارہ کریں یہ طائف والوں پہ، اس پہاڑ کو، دو طائف کے گرد و نواح کے پہاڑوں کو چکی کے دو پاٹوں کی طرح ان پہ چلا کے نا ان کو آٹے کی طرح پیس کے رکھ دیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھانے کے بعد، خون سے نہانے کے بعد جبرائیل کو کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں اپنے رب کی رحمت پہ یہ امید رکھتا ہوں اگر آج یہ لوگ میری دعوت پہ کان نہیں دھرتے تو میں امید رکھتا ہوں اپنے رب سے ان کی آنے والی نسلیں اس دین اسلام کی ضرور پاسبان بنے گی۔ اس اعتبار سے میں لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو لوگوں کے لیے باعث رحمت بن کے آیا۔ یہ کون تھے؟ کافر تھے۔ احد کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر لوہے کی کڑی دھنس چکی ہے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، آپ کے کندھے شہید ہیں، آپ کی ہاتھ کی انگلی کٹ چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہیں۔ لیکن بھائیوں، اس احد کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، ان کو علم ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی میرے ساتھ بھیڑے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تو ان کی ہدایت کا جو ہے وہ حریص ہوں، اور مجھے طمع اور لالچ صرف یہ ہے کہ ان میں سے کوئی جہنم میں نہ جائے، میں ان کو پکڑ پکڑ کے جنت کے راستے پہ ڈالنا چاہتا ہوں، اور یہ میرے ساتھ لڑتے بھیڑتے ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ اے اللہ ان کو ہدایت دے، اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ مکہ کے کافر فتح مکہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے اور آپ فرما رہے تھے مکے والوں بتاؤ آج میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ بہت ہی کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، کریم باپ کے پوتے ہیں، ہم آپ سے شفقت اور رحمت کی توقع رکھتے ہیں اور مروت کی توقع رکھتے ہیں۔ ابھی انہوں نے سب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بس جب آپ نے یہ الفاظ سنے تو کیا فرمایا تھا؟ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج میں تم سے تمہارے کسی جرم کا کوئی احتساب نہیں کروں گا، اور آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو اللہ کے نبی میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ ہے ہمارا دین، اور صرف انسانوں، مسلمانوں، کافروں کے لیے نہیں، ہمارا دین تو حیوانات کے لیے بھی باعث رحمت ہے بھائی، حیوانات کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، اس کی ٹانگیں رسی سے باندھ دی تھی، نہ اس کو چھوڑا تھا کہ وہ کیڑے مکوڑے یا زائد چیزیں کھا کے اپنا گزارا کرے، اور نہ اس کو خوراک دیتی تھی، اور یوں وہ بھوک کی ماری ہوئی بلی بلک بلک کے مر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بلی کو باندھ کے مارنے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جہنم رسید کر دیا۔ حیوانات میں سب سے نجس جانور جو ہے وہ کتا ہے۔ نجس ہے، اگر کسی برتن میں چاٹ جائے تو 7 دفعہ اس کو دھویا جائے اور ایک مرتبہ مٹی سے خوب اس کو ملا جائے، اس قدر نجس ہے۔ لیکن ایک زانیہ بدکار عورت نے ایک کتے کے بچے کو کنویں کے کنارے بلکتے ہوئے دیکھا، اس کو ترس آ گیا، تھی وہ زانیہ، تھی وہ بدکار عورت، ایک کتے کے بچے پر رحم کھاتے ہوئے اس نے کنویں سے پانی نکال کے اس کو پلا دیا، اس کی پیاس کو بجھا دیا۔ بس اللہ کو اس کا یہ عمل
پسند آ گیا، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے اس کو اپنی جنت عطا فرما دی۔ ہمارا دین انسانوں پر ظلم کرنا اور تشدد اور دہشت گردی کا مظاہرہ کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارا دین تو حیوانات اور نباتات پر بھی ظلم کی کوئی شکل برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہ دین رحمت ہے، یہ دین شفقت ہے، یہ آسانیوں والا دین ہے، یہ مرفت والا دین ہے اور انسانی ہمدردی والا دین ہے۔ بھائی اس دین کی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کا سر نو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو اس وقت گزشتہ ایک عرصہ سے 2 دہائیوں سے خاص طور پر ہمارے دور میں جو دہشت گردی شدت پسندی اور یہ جو دنیا میں رکھتے پڑے ہوئے ہیں، طوفان دنیا نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی قسم جھوٹ پہ مبنی ہے، دروغ گوئی پہ مبنی ہے، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اسلام کی تعلیمات سے ان کا کوئی دور یا قریب کا رشتہ نہیں ہے۔ آپ جس اعتبار سے بھی اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے، آپ کو ان تعلیمات میں وہ عبادات ہوں، وہ معاملات ہوں، وہ معیشت ہو، وہ تجارت ہو، وہ معاشرت ہو، وہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، ہر اعتبار سے اسلام کی تعلیمات وہ انسانیت کی ہمدردی لیے ہوئے، امن اور سلامتی کی تعلیمات لیے ہوئے آپ کو نظر آئے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کا مطالعہ کیا جائے اور اس دین کو سر نو پڑھا جائے اور اس کی تعلیمات کو سمجھا جائے، ان کو اپنایا بھی جائے اور مغرب کے اس جھوٹے پروپیگنڈے کا منہ توڑ اپنی زبان کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنے کردار اور عمل کے ذریعے اس کا زبردست انداز میں جواب دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔